اللہ کا کرم ہوا، حضور کا ادب بھی نصیب ہوا، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں میں بھی شمار ہوا۔ اللہ نے کرم کیا، رافضیت کی بدبو سے بھی بچایا، ناصبیت کی بدبو سے بھی بچایا۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ رب العزت نے اس عظیم طبقے کے ساتھ جوڑا جن اکابر نے، جن اسلاف نے اس دنیا کے اندر رسول اللہ کی سنتوں کی خوشبو کو عام کیا، صحابہ کی عزت کو بیان کیا، اہل بیت کی محبت کو عام کیا۔ آج اللہ کا فضل ہے، ہمارے مجمعوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہماری تقریروں میں، ہماری تحریروں میں جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ آقا کی حقانیت کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ جناب سیدنا عمر کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ حضرت عثمان ذو النورین کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ حضرت علی المرتضیٰ کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ سیدین حسنین کریمین کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ سیدنا سعد اور سعید کی بات ہوتی ہے، وہیں پہ سیدنا طلحہ و سیدنا ابو عبیدہ کی بات ہوتی ہے، سیدنا عبد الرحمن کی بات ہوتی ہے، سیدنا صعصع کی بات ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جڑی ایک ایک نسبت کا ذکر ہمارے مجموع میں ہوتے۔ ہمارا مجمع اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عمار ابن یاسر کی عزت بھی بیان کرتے، ہمارا سکیت حضرت زبیر بن العوام کی عزت بھی بیان کرتے، اس لیے کہ اس مجمع کو، اس سٹیج سے، اس عوام کو، ان کی قیادت سے، ان لوگوں کو، ان کے پیروں سے، ان کو ان کے اکابر سے درس یہی ملا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جیسا کوئی نہیں، ذات میں بھی بے مثل، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی عقیدہ پہنچایا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، ذروں سے لے کر پہاڑوں تک، قطروں سے لے کر سمندروں تک، تحت الثری سے عرش اعلیٰ تک، جرثومے سے لے کر جبریل تک، کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹیاں دے اس کی مرضی، کچھ بھی نہ دے اس کی مرضی، رزق کے انبار لگا دے اس کی مرضی، لقمے لقمے کو ترسا دے اس کی مرضی، تیز دھار چھری میں اسماعیل علیہ السلام کو خراش تک نہ آنے دے اس کی مرضی، بھڑکتی آگ میں خلیل کو سلامت رکھے اس کی مرضی، یونس کے پیٹ میں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھے اس کی مرضی، اور وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ چاہے تو باپ سے بیٹے کو جدا کرے، کنویں میں ڈال دے، پھر کنویں سے نکال کے مصر کے بازاروں میں اس کی بولی لگوا دے، پھر مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو اللہ اسی مصر کا بادشاہ بنا دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پیغام آپ کے اکابر نے آپ تک پہنچایا، رسول اللہ کا پہنچایا، قرآن کا پہنچایا، تفسیریں بنا کر، تفسیریں سنا کر، تلاوت کر کے پہنچایا، پھر انہی اکابر نے اسی سٹیج سے آپ کو یہ بتایا کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے اس کائنات میں بہت اعلیٰ ہستیاں بنائی، نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، پیغمبروں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، عرش کی مخلوق بنائی، فرش کی مخلوق بنائی، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو عزت، جو عظمت، جو رفت، جو شان، جو بلندی، جو رتبہ، جو مقام اللہ نے حضور کو دیا ہے، کائنات میں کسی اور نبی کو بھی نہیں ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی پیغمبر کو ملا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا جو پیغمبر اتنی اعلیٰ شان والے کہ مٹی پہ قدم رکھے تو مٹی قرآن میں تلاوت ہوتی ہے، کندھے پہ چادر رکھے، چادر قرآن کی آیت بن جاتی ہے، بدن پہ کپڑا پہنے، کپڑے قرآن میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کا ہاتھ بھی قرآن کی آیت ہے، جس کا چہرہ بھی قرآن کی آیت ہے، جس کی زلفیں بھی قرآن کی آیت ہے، جس کا سینہ بھی قرآن کی آیت ہے، جس کی سیرت بھی قرآن کی آیت ہے، جس کی صورت بھی قرآن کی آیت ہے، جس کی ذات بھی قرآن کی آیت ہے، جس کے معجزات بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھے جس کے جیسا نہ آسمان کی مخلوق میں کوئی، نہ زمین کی مخلوق میں کوئی، نہ پہلوں میں کوئی، نہ بعد والوں میں کوئی، نہ فرشتوں میں کوئی، نہ انسانوں میں کوئی، وہ اپنے اعتبار سے بے مثل ہے۔ یہی عقیدہ آپ تک پہنچایا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یہی عقیدہ آپ تک پہنچایا جناب عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ نے، یہی عقیدہ آپ تک پہنچایا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے، یہی عقیدہ آپ تک پہنچایا علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ نے،
یہی عقیدہ آپ تک آپ کے قابل نے پہنچائے، ہتھکڑیاں پہن کے پہنچائے، جیلوں میں جا کے پہنچائے، گولیاں کھا کے پہنچائے، پھر تمہیں عقیدہ بتا کے گئے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہستی آقا کی ہے، سب سے اعلیٰ ہستی آقا کی ہے، ذات بھی حضور کی بے مثل ہے، بات بھی حضور کی بے مثل ہے، کوئی نہیں جو حضور کے جیسا ہو، کوئی نہیں جو حضور کے فرقہ ہو، کوئی نہیں جو حضور کے مثل ہو، کوئی نہیں جو حضور کے مثال ہو. مجھے انکار نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا کہ حضرت عیسیٰ قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، فرماتے تھے تم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کے بات کیا کرتا تھا، لیکن یہ مردہ ایک وقت تھا پہلے بھی بولتا تھا، موت آئی خاموش ہو کے سو گیا، خاموش سویا ہوا پھر اٹھ کے بات کرتا ہے، بڑی بات ہے، نبی کا معجزہ انکار نہیں ہے، عزت کی بات ہے، لیکن اربوں کھربوں صلاۃ و سلام آمنہ کے در یتیم پر ہو کہ جن کے کہنے پر جو بولتے جو پہلے بولا بھی نہیں کرتا تھا بلا بن کر بولا کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے بلوا کر دکھائے، بلا کھجور کا خشک ہونا کبھی بولا کرتے لیکن پیغمبر نے بلوا کر دکھایا. مجھے کوئی انکار نہیں حضرت موسیٰ کلیم کے معجزات کا کہ پتھر کے اوپر عصا مارا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہوئے، نبی کا معجزہ انکار نہیں ہے، نبی کو دی گئی عزت ہے انکار نہیں ہے، لیکن پتھر سے پانی خلاف فطرت نہیں ہے، پتھر سے پانی آج بھی نکلتے. میں قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر کہ میرے پاک پیغمبر نے جب پانی نکالے تو پتھر سے نہیں بلکہ انگلیوں سے نکالے، پتھر سے پانی تو نکلتا رہتے لیکن خون گوشت اور ہڈیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا صرف میرے پیغمبر کی بات ہے. مجھے کوئی انکار نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایڑی رگڑی زمزم نکلا، بڑی عزت کی بات ہے، نبی کو دیا گیا معجزہ، نبی کو دی گئی عزت ہے، نبی کو دیا گیا مقام ہے. میں ہر نبی پہ ایمان رکھتا ہوں، کوئی انکار نہیں، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکلتے، ایڑی سے نہیں مٹی سے نکلتے، آگ کی زمین سے نکل سکتے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. کون ہے جیسا کر کے دکھائے، پتھروں کو بلوایا، میرے پیغمبر نے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، میرے پیغمبر نے مٹی سے نہیں ہاتھوں سے پانی نکالا، میرے پیغمبر نے بھلا ہوتے زمین سے کھڑے ہو کے کوئی انگلی کا اشارہ کرے چاند سینہ کھول کے تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا. بھلا ہوتے ڈوبتا سورج واپس پلٹے، پیغمبر نے دعا کی واپس پلٹا کر دکھایا. کبھی ہوتے کھارے کنویں کے اندر کوئی اپنا لعاب ڈالے دعا ناحیات میٹھا ہو جائے، میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا. کبھی ہوتے 5 بندوں کا کھانا 500 بندے کھا جائے پھر بھی کھانا بچے کا بچہ رہ جائے، میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا. کون ہے جو میرے پیغمبر کی شان کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے پیغمبر کے مقام کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے پیغمبر کے رتبے کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے پیغمبر کی نبوت کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے پیغمبر کی سیرت کا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے پیغمبر کا مثال بن کر آئے، کون ہے جو میرے پیغمبر کو تول کے دکھائے. نہیں نہیں کوئی نہیں ہے، اے رسول امین آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا، رب قلم توڑ دیتا مکھ جند بدر شاہ ثانی ہے، مدھے جم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف درخت مستانی ہے، مخمور نگاہ مت بڑیاں سبحان اللہ. ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جال. میں اس لئے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. آج تمن کی دھرتی پہ تلا گنگ کی سرزمین پہ یہ فقیر اگر 2 قدم آپ سے اونچا کھڑا ہے، آقا تیرے نالین کا صدقہ ہے، آقا آپ کی نبوت کا صدقہ ہے، میری کوئی اوقات نہیں. غم عاشقی سے پہلے
مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. یہ اللہ کا کرم ہے. آپ جن مقابر کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے آپ کو مقام خدا بھی سمجھایا, مقام مصطفیٰ بھی سمجھایا. اللہ کی وحدانیت پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا, رسول اللہ کی حقانیت پر بھی کمپرومائز نہیں کیا. اسی سٹیج سے اللہ رب العزت مولانا نور محمد آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے. انہوں نے آپ کے ذہنوں کی آبیاری کی, آپ کو ذہنی طور پر اس طرح تیار کیا کہ آج آپ حضور سے بھی محبت کرتے ہیں, حضور کی نسبتوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ خوبی ہے آپ کے سٹیج کی کہ آپ کا سٹیج حضور کے یرانے کی تعریف بھی کرتا ہے, حضور کے گھرانے کی تعریف بھی کرتا ہے. ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں. ہمیں ہمارے اساتذہ نے, ہمارے اکابر نے, ہمارے اسلاف نے یہی سکھائے کہ نبی کا یرانہ ہو یا حضور کا گھرانہ ہو, تعظیم کر تقسیم نہ کر. تعظیم کر تقسیم نہ کر. یہ دونوں طبقے صاحب عزت ہیں. ان میں سے کسی کے بارے میں بھی دل میں میل ہم نے رکھ لی, مرضی اللہ رسول کی. جن کو چاہا چادر تطہیر کا سایہ, جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. جن کو چاہا گنبد خضرا کا سایہ, جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک, اور جس کی گود میں سر رکھ کے حضور سوئیں وہ ابو بکر صدیق بھی پاک. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا سر یوں تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے. جو نبی کے بستر پہ سویا صرف ایک رات, وہ علی بھی میرے ایمان کی معراج ہے. اور جن کی زندگیاں نبی کے بستر پہ گزری وہ ازواج مطہرات بھی میرے ایمان کی معراج ہے. ہمارے یہاں کوئی تقسیم, ان کی رتبہ, ان کی شان, ان کا رتبہ, ان کا مقام وہ تو اللہ رسول نے طے کرنا تھا, ہو چکا. مولوی کی تقریر سے کچھ بھی تبدیل, پہلے والے نے پہلا رہنا ہے, چوتھے والے نے چوتھا رہنا ہے. میں یہاں پر کہہ بھی دوں نا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے پھر بھی وہ بن سکتے, میں کہہ دوں حضرت ابوبکر صدیق چوتھے خلیفہ ہے پھر بھی ہو سکتے. میں 10 گھنٹے تقریر کروں, 10 سال کروں, ساری زندگی کروں, جو نمبر تھے وہ دیے جاتے, ان میں کوئی تبدیلی. میں یہ ضرور کر سکتا ہوں اور نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں, مجھے جتنا پیار حضرت ابوبکر صدیق سے ہے مجھے اتنا ہی پیار حضرت علی سے ہے. میری محبت میں کوئی تقسیم نہیں, میری محبت میں کوئی درجہ بندی نہیں. مجھے جتنی محبت سیدنا عمر الفاروق سے ہے مجھے اتنی ہی محبت سیدنا عثمان ذو النورین سے ہے. مجھے جتنی محبت سیدین حسنین کریمین سے ہے مجھے اتنی ہی محبت نبی کے ایک ایک صحابی کے ساتھ ہے. ہم تفریق کرنے والے نہیں, ہم تقسیم کرنے والے نہیں, اور کرنا بھی نہیں. نبی کا یرانہ ہو تب بھی ان کے بارے میں عزت سے بات کرنی ہے, حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہو پھر بھی ان کے بارے میں عزت سے بات کرنی ہے. اس لیے کہ ہمارے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایمان ایک پرندے کی مانند ہے. جس طرح پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں, ایمان کے بھی 2 پر ہیں. کوئی پرندہ اگر اس کا ایک پر ہو اور دوسرا نہ ہو, جتنا بھی صحت مند ہو اڑ سکتا, خطرے میں رہے گا, کتا بلی کوئی نہ کوئی چیز اسے کھا جائے گی. اسی طرح اگر پرندہ بظاہر تھوڑا سا کمزور ہو لیکن پر اس کے دونوں سلامت ہوں تو ہواؤں میں اڑتا ہے, فضاؤں میں اڑتا ہے, زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے اسے دیکھ کے آہیں تو بھر سکتے ہیں, اس کا نقصان نہیں کر سکتے. اور ہواؤں میں اڑتا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی. ایمان بھی پرندے کی مانند ہے. اس کے بھی 2 پر ہیں, ایک پر کا نام اصحاب محمد ہے, ایک پر کا نام آل محمد ہے. اگر آپ دونوں پر سلامت نہیں رکھو گے تو خطرے میں ہو, یا تمہیں رافضیت کا کتا کھا جائے گا یا تمہیں ناصبیت کا کتا کھا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رافضیت کے شر سے بھی بچ جائے, ناصبیت کے شر سے بھی بچ جائے,
یہ جو خارجیت والا لفظ ہے نا، یہ تو رافضیوں کا ہی دوسرا لقب ہے. خارجی وہ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، پھر حضرت علی نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو حضرت علی کو بھی چھوڑ کے چلے گئے. وہ گل سمجھ آئی؟ وہ خارجی ہے. رافضی خارجی ہے، کسی کے دو رخ ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا سٹیج نہ رافضی ہے نہ ناصری ہے نہ ہی خارجی ہے. ہمارا سٹیج سنی سٹیج ہے. کون سا سٹیج ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ہمارا سٹیج کون سا ہے؟ سنی سٹیج ہے. سنی سٹیج خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کی یاد تک نبی کے گھرانے کا بھی عاشق ہے، نبی کے گھرانے کا بھی حکمران. ہم بالکل تفریق نہیں کرتے. حضور کے اصحاب ہو یا حضور کی ازواج ہو، حضور کی چاروں بنات ہو یا حضور کی ساری اولاد ہو، حضور کے سسرال ہو یا حضور کے نواسے ہو، ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ حضور کی نسبتوں کے امین ہیں. میں یہاں پر والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ بات دہرانا چاہتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے دو گواہیاں ضروری ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو گواہیاں دو گے ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح ایمان کی حالت میں مرنے کے لیے دو محبتیں ضروری ہیں. دو محبتیں ضروری ہیں. ایک محبت اصحاب محمد اور ایک محبت آل محمد. ان دونوں محبتوں کو لازم پکڑ کے رکھو. دونوں ضروری ہیں. دونوں محبتوں کا درس ضروری ہے. اور اللہ کا کرم ہے ہمارا سٹیج ان دونوں محبتوں کا مبلغ ہے. دونوں محبتوں کا درس ہوتا ہے ہمارے سٹیجوں سے. اصحاب محمد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی خوشبو ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. ہم نے ان کے لیے جانیں پیش کی، اپنے باپ کا لہو پیش کیا جو نبی کے نال تھے. بات سمجھے؟ جو نبی کے نال تھے اور جو نبی کے نال ہیں ہم ان کے غلام ہیں. جو نبی کے بال ہیں پھر ان کے نہیں ہوں گے. نبی کے جو نال ہیں میں ان کا بھی غلام، نبی کے جو بال ہیں میں ان کا بھی غلام، نبی کے سسرال میں ان کا غلام، نبی کے جو داماد ہیں میں ان کا غلام. آقا کی نسبتوں پہ پہرا دینا یہ سنی کی غیرت کا مسئلہ ہے. میں کہا کرتا ہوں ہم نے کبھی درس نہیں دیا فرقہ واریت کا، ہم نے کبھی درس نہیں دیا شدت پسندی کا، ہم نے کبھی درس نہیں دیا دہشت گردی کا، ہم نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تکفیری کی، اس لیے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. شدت پسندی پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، فرقہ واریت پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. لیکن نبی کی ازواج کے حق میں بولنا، نبی کی اولاد کے حق میں بولنا، نبی کی بنات کے حق میں بولنا، نبی کی آل کے حق میں بولنا، نبی کے یاروں کے حق میں بولنا یہ شدت نہیں ہے، اسے غیرت کہتے ہیں. اچھا یہاں پر اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دے، وہ سامنے سے تھپڑ مار دے، آپ اسے کہیں گے کہ تو شدت پسند ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ تھانے والے بھی کہتے ہیں. کوئی کسی کے باپ کو گالیاں دے اور وہ آگے سامنے سے اس کو بھی اسی طرح گالیاں دے دے، کوئی کہتا ہے یار تو بڑا شدت پسند ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی کسی کے گھر والوں کے اوپر کیچڑ اچھالے اور اس گھر کا محافظ اگر اس کی آنکھیں نوچ لے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شدت پسند ہے؟ نہیں نہ کہتا. وہ کہتا ہے غیرت مند ہے. کیا کہتا ہے؟ غیرت مند ہے. اور میری لاکھوں مائیں امی عائشہ کے نالین پہ قربان ہو جائے، مومنوں کی ماں ہے. جب ان کی طرف انگلی اٹھے گی پھر شدت بھی آتی ہے، جذبہ بھی آتا ہے، لہجہ بھی کراہت ہوتا ہے، آواز بھی بلند ہو جایا کرتی ہے. اسے شدت نہیں کہتے، اسے غیرت کہا جاتا ہے. اور غیرت سنیوں میں کود کود کے بھری ہوئی، یہ غیرت کا تقاضا ہے، کسی تنظیم تحریک کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے سامنے نبی کے گھرانے کی توہین ہوگی، وہ بولے گا، وہ اٹھے گا، وہ تڑپے گا، کل ملائے گا. نبی کی بیٹیوں کی وردیت کا انکار ہوگا، سنی بولے گا. نبی کے گھرانے کی طرف یا یرانے کی طرف اٹھے گی
سنی اور غیرت مند مسلمان ہمیشہ بولے گا، اسے شدت پسندی نہیں کہا جاتا، اسے تکفیریت نہیں کہا جاتا۔ سب سے بڑی تکفیریت تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا اگر کوئی انکار کرے تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور خصوصاً تحریک خدام اہل سنت والجماعت جو ہے، تحریک خدام اہل سنت سٹیج، ابھی مولانا فاروق حیدری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے مزہ آ رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ریاست کے حق میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے بندو، ریاست تمہاری ہے، وطن تمہارا ہے، تم نہیں بولو گے تو ذہن شک میں چلے جائیں گے۔ پاکستان کے حق میں رج کے بولا کرو، ریاست کے حق میں دل کھول کے بولا کرو، وطن تمہارا ہے، اسی پہ ہم نے جنم لیا، اسی کے سینے میں ہم نے دفن ہونا ہے۔ اس لیے پاکستان الحمدللہ ہمیں اپنے وطن سے، اپنی ریاست سے حد درجے محبت ہے، اور حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اور آج کل تو الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں، پوری دنیا میں وہ لوگ، میں رات کو ایک کلپ سن رہا تھا، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ایک ملک کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس ملک کا سربراہ کچھ عرصہ پہلے میں ملنے گیا تو ایک قدم بھی آگے نہیں آیا تھا سلام کرنے کے لیے، اور جب سے ہم نے بھارت کا مقابلہ کیا اور جنگ جیتی، اور خصوصاً آج کے دور میں کہتے ہیں ایک جگہ پہ ہماری ملاقات ہوئی تو اچھلتا ہوا میرے سینے سے آ رہا تھا۔ پاکستان کا نام آج پوری دنیا میں الحمدللہ بلند ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی ریاست پر، ہمیں فخر ہے اپنی مسلح افواج پر۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ، او جی ساڑھے تے فی بندے تے اتنا قرضہ چڑھ گیا، صبح لے کر بیٹھے شام لے کر ساڑھے تے فی بندے تے اتنا قرضہ چڑھ گیا۔ اللہ کے بندو، ہم پر 1 روپیہ بھی قرضہ نہ ہوتا، لیکن ہم اگر اتنے مضبوط نہ ہوتے اور فلسطین کی طرح لوگ آتے ہم پہ بمباریاں کر کے چلے جاتے، ان پیسوں کو قبر میں لے کے جانا تھا، کدھر لے کر جاتے؟ آپ نے اگر اپنا پیٹ کاٹے، آج پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ آپ نے اگر قربانی دی ہے، آپ نے اگر اپنے سر پہ قرضہ رکھا ہے، تو آج تمہارا ملک ایٹمی طاقت ہے۔ وہ منہ بسور کے بات کرنے والا ٹرمپ آج کہتا ہے جی مجھے پاکستان بہت خوبصورت پلیس نظر آتی ہے۔ سلام پیش کرو اپنی فوج کو اور اس سائنسدان کو جس نے پاکستان کو ایٹمی اثاثے بنانے میں پوری طرح محنت کی۔ اللہ کا فضل ہے، اب ہم بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو کسی دوسرے ملک کی خاطر اپنے وطن کے املاک کو جلا دے، ہم وہ نہیں جو کسی دوسرے ملک کی خاطر اپنے ملک کے فوجیوں کو شہید کر دے، ہم وہ نہیں جو پرائی جنگ کو اپنے وطن کے اندر لانچ کریں، ہم وطن کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں گے۔ کہو انشاءاللہ کریں گے، نہیں کریں گے؟ ہاتھ بلند کر کے کہیں پاکستان، پاکستان، پاک فوج۔ ہم نے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ہمارے تمام علماء نے ہر سٹیج سے یہ بتا دیا کہ وطن کے ساتھ محب وطن کون ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے۔ اے دہکتے ہوئے سورج، یہ گواہی لکھ لے، دل کو زخموں سے بہلنے کی بھی خو آتی ہے، آج بھی عہد گزشتہ کی ہر ایک یاد کے ساتھ سانس لیتا ہوں تو بارود کی بو آتی ہے۔ لاشیں اٹھائی لیکن گلا شکوہ نہیں کیا، کل بھی وطن کے ساتھ تھے، آج بھی وطن کے ساتھ ہیں، آئندہ بھی ہم سے یہی توقع رکھی جائے۔ وطن ہمارا ہے، ریاست ہماری ہے، اس میں پائیدار امن کے لیے ہمارا سٹیج، ہمارے مقررین انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور اپنے اپنے حصے کا وطن کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانیاں بھی ہم دیتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہے، اس پاک سرزمین پر اصحاب محمد کے خلاف یا آل محمد کے خلاف کسی قسم کی دشنام ترازی نہ کل برداشت کی گئی ہے، نہ آئندہ برداشت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تمام حضرات کا شکریہ، بالخصوص صاحبزادہ حضرت مولانا آصف معاویہ سیال صاحب جو اتنا لمبا سفر کر کے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ترجمان طریق خدا میں اہل سنت حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا طاہر معاویہ صاحب، اور تلگنگ سے تشریف لائے حضرت مولانا شعیب صاحب، حضرت مولانا امین صاحب، اور جمعیت علماء اسلام ضلع تلگنگ کے امیر حضرت مولانا مقصود احمد صاحب تشریف لائے۔ ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں دعا کے لیے ملتمس ہوں حضرت استاد العلماء حضرت مولانا مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ وہ اس مبارک تقریب کی اختتامی کلمات کہہ کر دعا فرمائیں، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ، ان نوجوانوں کا بھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے اس پنڈال کو بنایا اور اتنا پورا دن محنت کی، جس طریقے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے، ہمارے ڈھوکنیا کے عبدالستار صاحب ان کی اہلیہ، اور اسی طریقے سے بھائی امجد صاحب کے چچا جان، اور اسی طریقے سے خنیا میں سجاد صاحب ان کے لیے، اور جتنے باقی حضرات ان کے لیے بھی دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے اللہ ہماری اس ساری تقریب کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے جتنے دوستوں نے یہ انتظام اہتمام کیا ہے، جتنے نوجوانوں نے محنت کی ہے، اے اللہ سب کی محنتوں کو برابر فرما۔ ارحم الراحمین پروردگار، جتنے ساتھی اس مجلس میں شامل ہیں، اے اللہ سب کو ان عقائد جن کے بارے میں ہم نے اس گفتگو سنی، ہمارے اکابر نے ہم پر محنت کی، اے اللہ ہمیں اپنے ان عقائد میں سب کو مضبوط فرما۔ ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم مولانا نور محمد آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کی ان محنتوں کو ہمیشہ تا قیامت آباد اور شاد فرما۔ مولانا عبد الرحمن صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرما، ان کو حضرت کا سچا جانشین بنا۔ ارحم الراحمین، ہم سب کی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔